نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 23واں سپارہ شروع کرنا ہے اور سورہ یاسین ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور سورہ یاسین میں ہی سب سے شروع میں ہے 23ویں سپارے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے، نہ مجھے وہ بچا سکے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کی بات کی جا رہی ہے، اسکالرز ان کا نام جو ہے نا حبیب نجار بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے نہ کوئی روزہ رکھا نہ کوئی نماز رکھی، اور مطلب اس کو مہلت ہی نہیں ملی تھی نا، مطلب ایمان لے کر آیا، اور ایمان انہوں نے کیا کیا تھا، 22ویں سپارے کے آخر میں پڑھا تھا کہ 3 رسول آئے تھے اور اس شخص نے ان کی حمایت کی تھی، تو گاؤں والے رسولوں کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے تھے کہ اتنے میں دور شہر کے ایک گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے رسولوں کی حمایت کی اور دلیل کے ساتھ ان کی صداقت کی گواہی دی۔ وہ بے غرض ہیں کہ تم سے مال نہیں مانگ رہے، یعنی کہ یہ شخص نے کہا جس کا نام اسکالرز زیادہ تر بتاتے ہیں کہ حبیب نجار ہے۔ اس نے کہا کہ وہ رسول تم سے مانگ نہیں رہے، وہ خود بھی راہ راست پر ہیں، اور پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ تو سراسر میرا فطری تقاضا ہے کہ میں اپنے خالق کی بندگی کروں، کیونکہ مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم سب کو بھی مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں اپنے خالق کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود کیوں بناؤں جو نہ میرا کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری صریح غلطی ہوگی۔ پھر آگے اس نے مزید کہا کہ تمہارے رب پر ایمان لایا، یعنی کہ وہ میرا ہی رب نہیں تمہارا بھی رب ہے، تم میری بات مانو، تم بھی ایمان لے آؤ، تمہاری یہ غلطی ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے۔ مرد مومن بڑی جرت کے ساتھ شہادت حق پیش کر رہا تھا اور کفار نے اس پہ حملہ کر دیا۔ شہادت نصیب ہوتے ہی اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کے عالم آخرت میں پہنچا تو فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اللہ نے اسی وقت جنت میں داخل کر دیا۔ جنت کی خوشخبری سن کر اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ جس چیز پر میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے وہی چیز میری مغفرت کا سبب بنی ہے۔ یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ ابھی بھی جن لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ نہیں، کوئی اور جذبات نہیں، بلکہ خیر خواہی کے جذبات تھے کہ کاش انہیں معلوم ہو جاتا کہ سیدھا راستہ یہی ہے اور وہ راہ راست پر آ جائیں، اور وہ اپنے قاتلوں کے لیے جہنم نہیں چاہتا تھا۔ اور اس مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنے قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ اور یہ واقعہ بیان کر کے 23ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس حقیقت پہ وارن کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں جس طرح یہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ یہ لوگ تمہاری تمام تر ایذا رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے۔ ان کی دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے۔ یہ تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اور اسی آیت سے عالم برزخ کی زندگی کا ایک ثبوت بھی ملتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ جو ہے کمال نیستی کا زمانہ نہیں ہوگا، بلکہ اس زمانے میں روح جسم کے بغیر زندہ رہتی ہے، کلام سنتی ہے، کلام کرتی ہے، جذبات اور احساسات رکھتی ہے، خوشی اور آرام محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی جو دلچسپیاں ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لیے تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے نیک انجام سے باخبر ہوتے۔ آیت نمبر 28۔
اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ بجا گئے۔ ایسے بندوں پہ افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے اڑائی ہو۔ کہتے ہیں جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے کی جاتی تو وہاں فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئی، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کے ہمارے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا، اس سے غلہ نکالا جس میں وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کر دیے جن میں ہم چشمے بھی جاری کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ 32 اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا، اس سے غلہ نکالا جسے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار دلیلوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کاریگری یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ آیت نمبر 36، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اکائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ تو یہاں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، جیسے نر مادہ، زندگی موت، اور اسی طرح سفید رات دن، مومن کافر، لیکن ہر ایک کا جوڑا ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات واحد ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جسے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں، اور وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے، یعنی کہ جو اس کا آربٹ ہے وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ ٹھہراوے غالب با علم اللہ تعالیٰ کا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے سورہ حج میں آتا ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، پھر وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور قیامت والے دن سورج کا یہ چلانا قیامت کے دن تک ہے، اور قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اور چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، اور 2 راتیں غائب ہو کے تیسری رات کو نکل آتا ہے، اور جب آخری منزل پہ پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا سا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو آربٹ ہے کوئی کسی کے راستے میں نہیں آتا۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ہم کشتیوں میں اپنے بال بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بوجھ بھی ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے ادھر جو کشتی ہے اس سے مراد کشتی نو بھی مراد ہے، آیت نمبر 45۔ اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کو فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ اور ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو تم ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یعنی کہ غربا اور مساکین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچی ہو تو بتلاؤ، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی، یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے، اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں ہولناکی مناظر اور عذاب کی شدتیں دیکھ کر اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی جو ہے ایک خواب جیسی معلوم ہوگی۔
اور اس میں نا ایک رضا ہوتی ہے اللہ کی اور ایک مشیت ہوتی ہے. تو مشیت کا تعلق جو ہوتا ہے امور تکوینی سے ہوتا ہے، جس کے تحت جو کچھ ہوتا ہے اس کی حکمت اور مصلحت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کی جو رضا ہے جس کو بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کا یکایک سارے کے سارے جمع ہو کے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے. بس آج کسی شخص پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں. مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، یعنی کہ اللہ کا یہ سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے. اور بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام سے نوازیں گے، یعنی کہ جنت میں جو کلمہ ہوگا وہ السلام علیکم ہوگا. تو آج دنیا میں بھی اس کلمے کو ہم پھیلائیں. اے گناہگار آج تم الگ ہو جاؤ، سلام قول من رب الرحیم. یہاں پہ جو ہے نا سلام کہا جائے گا. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و کرا لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ ہی ہے. شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے؟ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کے کاموں کی جو وہ کرتے تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ عادل ہے، یہ یہاں پہ اللہ کا جو عدل ہے اس کا بیان ہے. اب یہ ایک قیامت کا سین ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا اور اس کو دکھایا جائے گا تو انسان فوراً جھوٹی تعویلیں گھڑنا شروع کر جائے گا. یعنی کہ جو دنیا میں جھوٹا ہے وہ قیامت والے دن بھی ان جرائم کا انکار کرنا چاہے گا. تو اس وقت انسان کا منہ سیل کر دیا جائے گا، بولنے کی صلاحیت چھین دی جائے گی اور اس کے بدلے وہ ہاتھ بولیں گے جن سے انسان نے غلط کام کیا تھا، کسی سے مارا تھا یا کوئی چوری چکاری کی تھی. اور وہ جو بھی اس نے ان ہاتھوں سے غلط کام کیا ہوگا وہ ہاتھ گواہی دیں گے. پھر اس کے پاؤں جدھر جہاں جہاں چل کر گیا تھا اس کے پاؤں گواہی دیں گے. جدید ریسرچ کی روح سے بھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ انسان کی کھال ایک بہترین قسم کا ریکارڈر ہے. اور انسان کے اعمال کہتے ہیں کہ جس طرح آواز ہم ٹیپ کر لیتے ہیں اسی طرح ہماری کھال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے طرف جذب کر لیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی ہو سردی ہو سب سے پہلے آپ کی سکن افیکٹ کرتی ہے. تو صرف آپ دیکھیں کہ خوف میں بھی کھال ہی میں موجود جو بال ہے وہ کانٹوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے، یا گوز بمس جس کو آپ کہتے ہیں. اور ہر چیز کا پہلا اثر جو ہوتا ہے انسان کی جلد پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہترین پرزرور ہے آوازوں کا. اور ابھی تک جو ہے سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسکن کے اندر جذب ہونے والے فیکٹس کو کس طرح ریپروڈیوس کیا جائے. اور اب اس پر کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اب وہ ہر مجرم کا جرم جو ہے وہ دنیا میں ہی کھل جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ان دا لانگ رن آنے والے کل میں یہ انسان اس قابل بھی ہو جائے گا کہ جب مجرم کھڑا ہوگا تو اس کی صرف سکن کو وہ ٹیسٹ کریں گے تو سب پتا چل جائے گا کہ یہ کام اس نے سرزد کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی لکھ دی کہ انسان کا کیا ہوا کام اس کا جسم خود بول کر گواہی دے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت اپنے عدل کے لیے ہمارے باڈی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زبان دیں گے اور ہماری باڈی ہی ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے گی. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے نہ لوٹ سکتے. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان کی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پہلے بھی ہماری زندگی کی 4 سٹیجز بتائی گئی. تو ہم نے دیکھا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اڈلٹ ہوڈ میں جا کے پھر دوبارہ جب اولڈ ایج میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ پھر اس کا وہی اس کے اندر وہی کمزوری اور پھر وہی حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول ہمیں دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل عمر سے بچا. کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا نہ ہی اس کے لائق، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے. اب مشرقین مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے، کبھی جادوگر ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل تردید کر دی اور کافروں پہ حجت ثابت ہو جائے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کیے ہیں جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، اور ان میں سے بعض تو ان کی سواریاں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پھر کہنے کا غور و فکر کرے کہ یہ جو دنیا پوری بنائی ہے، یہ پوری دنیا جو ہے انسان کے اللہ تعالیٰ نے دسترس میں دے دی، اور ہر پوری دنیا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور یہ جانور بھی، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات. یا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے. آیت نمبر 74. اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے پاس حاضر باش لشکری ہیں. بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایا کو سری جھگڑالو بن بیٹھا. اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، اور جب سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی جسے تم یکایک آگ سلگاتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کے اس کی آدھی رات سمندر میں اور آدھی رات تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری راک کو جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا تیرے خوف سے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے. پھر آگے آتا ہے یہ جو دو درختوں کی بات کی جا رہی ہے، کہتے ہیں عرب میں دو درخت تھے، مرخ اور افار. ان کی دو لکڑیاں آپس میں جب رگڑتی تھیں تو آگ پیدا ہوتی تھی، اور سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اسی طرف اس کا اشارہ ہے. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے. اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اتنا فرما دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو اس وقت ہو جاتی ہے. کن فایا کون. پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اگلی صورت آ جاتی ہے سورہ صافات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. آیت نمبر 1 سے جو 3 ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتے ہیں. صفات قطار بن کر صف باندھے کھڑے ہیں. صفات کا جو مطلب ہے، صفات جو ہیں فرشتوں کی صفات ہیں، آسمانوں پہ اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے ہیں، یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں ہانک کے لے جانے والے ہیں. تو قرآن کی تلاوت یا قرآن کی اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. ان فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کی بھی وہ گواہ بنا کے اس کی قسم کھائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی قسم کھائیں. تو بہرحال یہاں کہا جاتا ہے کہ ان تینوں گروہوں سے آیت نمبر 1 سے 3 سے مراد فرشتے ہیں. قطار بنا کے صف باندھنے کی طرف اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کو ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف بستہ یعنی کہ الرٹ کھڑے ہیں. ڈانٹنے جھڑکنے والے سے مراد فرشتوں کا ایک گروہ ہے جو مجرموں اور نافرمانوں کو ڈانٹتا پھٹکارتا ہے، اور ان کی ڈانٹ پھٹکار صرف لفظی نہیں ہوتی بلکہ آفات اور حادثات کی شکل میں بھی ہوتی ہے جو انسانوں پہ نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آفات سے عافیت میں رکھ. اور ذکر اور قرآن پڑھنے والوں سے مراد انبیاء پہ وحی الہی نازل فرمانے والے فرشتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو نیک انسانوں پہ
इल्हामात भी करते हैं। तो फरिश्तों की कसम खा के हकीकत ये बयान की गई है कि कायनात का निजाम अल्लाह की बंदगी में चल रहा है, और इसलिए इंसानों का माबूद सिर्फ एक ही है, अल्लाह सुब्हाना ताला। वही राज़िक है और वही मालिक है और वही हमारे नफे नुकसान का मालिक है, और किस्मत बनाने और बगाड़ने वाला। तो अकल का तकाजा ये है कि इबादत भी उसी की जाए जो अख्तियारात का मालिक है। और इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई शख्स किसी हाकम के पास दरखास्त लेके जाए, और हाकम जो है दरखास्त पेश करने की बजाय वहां जो और साइलिन खड़े हैं उनमें से किसी किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ऐसी ऐसी अल्लाह ताला मिसालें दे रहे हैं। आज कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र अल्लाह की तलावत करने वालों की, यकीनन तुम सबका माबूद एक ही है। आसमान और जमीन उनके दरमियान की तमाम चीजें और मशरकों का रब वही है। आयत नंबर 6। हमने आसमानी दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शैतान से। आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं। ये जो शहाब साकिब बहुत दफा बयान किया गया है कि वो एक लिमिट के बाद उसमें एंटर नहीं हो सकते। जो आसमान में एक लिमिट है उससे ज्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकते। भगाने के लिए और उनके लिए दायमी अजाब है, मगर जो कोई एक आध बात उचक ले भागे तो फौरन इसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। इन काफरों से पूछो तो क्या इनका पैदा होना ज्यादा दुश्वार है, ये जिन्हें हमने पैदा किया? हमने इंसान को लेस्तार मिट्टी से पैदा किया है। बार बार अल्लाह ताला इंसान को उसकी हकीकत बता रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई। बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है, ये मस्खरापन कर रहे हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाती है ये नहीं मानते। जब किसी मोजे को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल खुल्लम खुला जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे फिर क्या सचमुच हम उठाए जाएंगे? क्या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी? आप जवाब दीजिए कि हाँ हाँ, और तुम जलील भी हो गए। वो तो सिर्फ एक जोर की झड़की है। शिकायत की देखने लगेंगे और कहेंगे हाय हमारी खराबी। यही जजा सजा का दिन है, यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते रहे। जालिमों को, उनकी उनकी हमराहियों को, और जिन जिन को वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करते थे। जैसे कि सूरह मोमिन में आता है कि जो लोग मेरी इबादत से इनकार करते अनकरीब वो जहन्नम में जलीलो ख्वार होके दाखिल होंगे। इन आयत नंबर 23, इन सबको जमा करके इन्हें दोजख की राह दिखा दो और इन्हें ठहराओ, इसलिए कि इनसे जरूरी सवाल किए जाने वाले हैं। तुम्हें क्या हो गया है? उस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वो सब के सब आज फरमा बरदार बन गए। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर सवालों जवाब करने लगेंगे। कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारे दाएं तरफ से आते थे। और जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमानदार ना थे और कुछ हमारा जोर तुम पर था ही नहीं, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। अब तो हम सब हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं। बस हमने तुम्हें गुमराह किया और तुम खुद ही गुमराही थे। अब आज के दिन तुम सब के सब अजाब में शरीक हैं। हम गुनहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। ये वो लोग हैं जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये सरकशी करते थे और कहते थे कि क्या अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें? नहीं नहीं, बल्कि नबी तो हक सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। सूरह इब्राहिम में आता है कि मेरा तुम पर कोई अख्तियार नहीं था, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरी बात मान ली। बस अब तुम मुझे मुलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। यानी कि आप देखें कि शैतान भी उस रोज ये बात कहेगा। हम कहेंगे ना कि हमने तो शैतान की बात मान ली, हम तो बड़े अच्छे बंदे थे, तो ये शैतान भी मुकर जाएगा उस दिन। आयत नंबर 36। और कहते थे कि अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पे छोड़ दें? नहीं नहीं, बल्कि नबी तो हक सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो। आयत नंबर 39। तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे, मगर अल्लाह ताला के खालिस बरगुजीदा बंदे, इन्हीं के लिए मुकर्ररा रोजी है। हर तरह के मेवे और बाइज्जत अकराम होंगे नेमतों वाली जन्नतों में। तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। जारी शराब के जाम का इन पे दौर चल रहा होगा जो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी। ना इनसे दर्द सर होगा, ना इसके पीने से बहकेंगे। और इनके पास नीचे नजरें बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसे जैसे छुपाए हुए अंडे। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दुनिया में जो शराब होती है आमतौर पे उसका जो रंग होती है वो बदरंग होती है, लेकिन जन्नत में जो होगी वो पीने के मशरूब को शराब वहां पे कहा जाता है। और वो ऐसी होगी कि जिससे जैसे दुनिया में शराब पी के इंसान मस्ती में आ जाता है, होश हवास खो जाता है,
تو وہ شراب ایسی نہیں ہوگی، وہ انسان کے لیے اس کی بہتری کے لیے ہوگی۔ اور یہاں پہ حوروں کا بتایا گیا کہ بڑی اور موٹی آنکھیں جیسے حسن کی علامت ہوتی ہیں۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے کہ ان میں سے ایک کہنے لگے گا، میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، اور جھانکتے ہی سے بیچوں بیچ جہنم میں چلتا ہوا دیکھے گا اور کہے گا اللہ واللہ، قریب تھا کہ تو مجھے ہی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ اب کیا یہ اس کریکٹر کا بات کی جا رہی ہے کہ جب لوگ جنتی لوگ جب ہمارے ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی نا کہ کون اہل جنت ہے اور کون اہل دوزخ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جیسے ہم کہیں گے ہاں اچھا، ہم فلانا پوچھیں گے میرا وہ کزن، وہ میرا فلانا رشتہ دار، یا میرا فلانا استاد، یا میرا فلانا شاگرد وہ کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی وہ دیں گے کہ وہ دیکھ سکیں گے کہ اس انسان کا انجام کیا ہوگا، اور جھانکنے پہ اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آ جائے گا۔ اس سے یہ جنتی کہے گا مجھے تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے والا تھا، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ میں آج تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ جہنمیوں کا حشر دیکھ کے جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہوگا، وہ کہے گا ہمیں جو جنت کی زندگی میں نعمتیں ملی ہیں کیا یہ دائمی نہیں؟ اب ہمیں موت آنے والی نہیں؟ اور یہ وہ سوال کرے گا یعنی کہ اب زندگیاں دائمی ہیں، جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی اور جہنم کے عذاب سے چھوٹ سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر میں کہوں گی آج اس وقت مجھے اور آپ کے پاس مہلت ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس قرآن سے جڑ لیں، آج ہمارے پاس مہلت ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ مہلت ہی چھن جائے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب دیے جانے والے؟ آیت نمبر 60، پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک جو درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اس درخت سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی۔ زقوم کا درخت عربوں میں معروف تھا، یہ تیاما کے علاقے میں ہوتا تھا، اس کا مزہ بڑا تلخ ہوتا تھا، اور یہ اس کی اسمیل بھی بڑی ناگوار ہوتی تھی، اور توڑنے سے اس کے اندر سے دودھ کی طرح کا کچھ رس نکلتا تھا، اگر وہ جسم کو لگ جائے تو آپ کو جو اس کو کہتے ہیں سویل ہو جاتا تھا جسم۔ اور جیسے تھور کا درخت ہے، تھور کا پودا ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا جو جہنمیوں کے لیے کھانے کا سامان ہوگا، تو اس پر لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ان کے ایک سردار نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں درخت کیسے لگے گا؟ آگ تو درختوں کو کھا جاتی ہے، تو یہ درخت کیسے آگ میں آ جائے گا؟ اور اور یوں کرنے لگے، کرٹیسائز کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ زقوم جو ہے اس کو ایک زبان میں کھجور اور مکھن کو بھی کہا جاتا ہے، بربر زبان میں۔ اور ابو جہل کچھ لوگوں کو کہتے ہیں وہ اپنے گھر لے گیا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ کھجور اور مکھن لے آؤ، وہ جب لے آئی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ لو، اسے کھا لو، یہ ہے زقوم جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دے رہے ہیں۔ تو اس درخت کی فکر کرنا تھا کہ نہ ماننے والے کے لیے یہ بات بھی ایک فتنہ بن گئی۔ آپ تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو حقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے۔ تو بہرحال یہ غیر سنجیدہ رویے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں جو ہوتی ہیں مذاق نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچیں کہ ساری مجلس اگر ایک اللہ کی بات کا مذاق اڑائیں گے تو آپ سوچیں کہ اللہ کیا حال کرے گا ایسے شخص کا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بہکا ہوا پایا، یہ انہی کے نشانے قدم پہ دوڑتے ہیں۔ آیت نمبر 71، ان میں سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لے ہم کیسے اچھی دعا قبول کرتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا۔ جیسے ہم بہت دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے
ان کے گھر کے وہ افراد تھے جو مومن تھے. تو جو اسکالرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 80 بتاتے ہیں، اور اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں تھے، اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور انہی سے ہی نسل انسانی چلی تھی. اور اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آدم کی طرح آدم کے بعد یہ دوسرے ابو البشر تھے. اور سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہودی اور نصارہ تھے. اور حام کی نسل سے سوڈان، مشرق سے مغرب تک، یعنی کہ سندھ اور یہ علاقے آ گئے تھے. اور یافس کی نسل سے ترک، خزر اور یاجوج واجوج وغیرہ جو ہیں یہ کچھ اس طرح کہا جاتا ہے ان کی نسل سے نکلے. آیت نمبر 78. اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلیوں میں بھی باقی رکھا. نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. اور اس نوح کی تابع داری کرنے والوں میں سے اسی میں ہی ابراہیم تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے تھے. بے عیب دل، یہ جو ہم نے قلب سلیم ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا، ایسا دل جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں. انہوں نے کہا فقالا انی سقیم. اس پہ وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے. آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پہ پل پڑے. وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اسے دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو. انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا. یہ وہ واقعہ ہے جو بہت ڈیٹیل سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں کا ان کا بزنس بت کو بنانا ہی تھا اور بت بیچنا تھا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا، آپ کو سمجھ دی ہوئی تھی، فراست دی ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے. تو ایک دفعہ ان کی جو ان کے خاندان کی سب جو لوگ تھے، ان کے قوم کے جو لوگ تھے، وہ ایک میلے پہ گئے، اور آپ نے پیچھے سے آپ نے ایک جیسے ایک بہانہ سا بنایا کہ میں انی سقیم، کہ میں تھوڑا سا بیمار ہوں تو آپ لوگ جائیں. تو انہوں نے پیچھے سے ان کے تمام بتوں کو مار کے جو ہتھوڑا تھا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب جب وہ لوگ واپس آئے تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا یہ کس نے توڑا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ابراہیم تھا یہی کچھ ایسی باتیں کرتا تھا اور یہی یہیں پہ رہ گیا ہوا تھا. تو اس پر انہوں نے جو تھا انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں پھینک دیتے ہیں. انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچے دکھایا. اور اس ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، یعنی کہ آگ کو گلزار بنا کے ان کے مکر اور ہیلوں کو ناکام بنا دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھتے ہیں. اور اللہ کے حکم سے وہ آگ جو تھی ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. آیت نمبر 100. اے میرے رب حبلی من الصالحین. اب یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ رب حبلی من الصالحین، کہ مجھے صالحہ اولاد عطا فرما. جس وقت حضرت ابراہیم نے ہجرت کی اس وقت آپ بے اولاد تھے. آپ کے ہمراہ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجا حضرت لوط تھے، اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بستی بستی پھرتے تھے. آپ نے اللہ سے صالح اولاد کے لیے دعا کی. کیوں دعا کی؟ وجہ یہ تھی کہ غریب الوطنی میں آپ کا کوئی غم خار ہو جائے. تو اللہ نے دعا سن لی. اب یہ نہ سمجھے کہ اسی وقت دعا قبول ہوگی. جوانی میں دعا کی تھی اور بڑھاپے میں قبولی. اور جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی. اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 100 برس تھی. ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا ہمیں تو انسٹنٹ دعائیں چاہیے ہوتی، یہاں دعا مانگو فوراً قبول ہو. تو آپ یہ دیکھیں جو حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب، اور وہ کیا ہیں، انہوں نے بھی دعا کی لیکن ان کی دعا کس وقت قبول ہوئی. آگے چلتے ہیں. تو ہم نے اسے ایک برد بار بچے کی بشارت دی. پھر جب وہ بچہ نئی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے
تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے मैंने ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जो हुक्म हुआ है इसे बचा लाइए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। गर्ज जब दोनों मती हो गए उसने बाप से उसके बेटे की पेशानी के बल गिरा दिया। तो हमने आवाज दी, ए इब्राहिम यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। और दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था, हमने एक बड़ा ज़बी इसके फिदिये में दे दिया और हमने इसका जिक्र पिछलों में बाकी रखा। और इब्राहिम पर सलाम, हम नेकूकारों को इसी तरह बदला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। अब वो वाकया आ रहा है। अब आप ये देखें कि एक तो इतनी लेट उम्र में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको औलाद से नवाजा, और फिर आयत 102 में है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो ये नहीं देखा कि कर दिया, अगरचे उस वक्त उन्होंने ये समझा कि ज़िबा कर दिया है। और जब बेटे से जिक्र किया तो आफरीन उस ताबेदार बच्चे की, और आफरीन हजरत हाजरा पे कि उन्होंने किस तरह अपने बच्चे की परवरिश की। अगर आपको पता हो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हजरत इस्माइल पैदा हुए थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हुक्म दिया था कि एक जगह जाके छोड़ आओ, और आप अल्लाह के हुक्म से वहां पे उनको हजरत हाजरा को और एक न्यू बॉर्न बच्चे को हजरत इस्माइल को वहां पे छोड़ आए थे। और वो जगह जो थी वो मक्का थी, और मक्का का ये एजाज है कि इसको आबाद एक औरत ने किया, हजरत हाजरा ने आबाद किया मक्का को। और वहां पे आप बड़े अरसे के बाद अल्लाह के हुक्म, और आप देखें कि तब गए जब अल्लाह ताला ने दोबारा हुक्म दिया कि अब अपने बच्चे को जिबा करने के खातिर आप दोबारा अपनी उस जगह पे अपने बेटे से मिलने गए। और मीन वाइल हजरत हाजरा ने अपने बच्चे की इस कदर खूबसूरत परवरिश की थी कि उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, हमारे तो यहाँ पे जरा बाप कुछ कहे तो बीवियां फौरन शुरू हो जाती, तुम्हें तो पता है तुम्हारा तो बाप ऐसा है, मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी, मैं तो खामखा मैं, कैसे कैसे हम बात बच्चों को सुनाते हैं और क्या करते हैं। और यहाँ हजरत हाजरा जो थी, जब हजरत इस्माइल उनको छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे अल्लाह जाया नहीं करेगा, और इतनी सब्र के साथ उन्होंने बच्चे की बेहतरीन परवरिश की जिसमें बाप की मोहब्बत और अतात भी सिखाई। और जब बताया कि मैं बेटे को बता अपने ख्वाब का जिक्र किया, तो आप देखिए कि पैगंबर बाप का बेटा फौरन समझ गया ये ख्वाब महज ख्वाब नहीं है बल्कि वही इलाही है। पैगंबर का ख्वाब वही की किस्म होता है, और सालिहा बेटा फौरन तैयार हो गया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को जिबा करने के लिए सीधा नहीं उल्टा लटाया, बल्कि ऊंधे मुंह लटाया ताकि जिबा करते वक्त बेटे का चेहरा देख कर उनकी, और वो ये चाह रहे थे कि छुरी चलाते हुए उनके हाथ ना कांप जाएं। और बाप बेटे की अतात फरमाबरदारी देखकर अल्लाह की जो रहमत थी वो जोश में आ गई, और उन्होंने कहा कि जो ख्वाब में देखा सच कर दिखाया। और इस ख्वाब में ये नहीं दिखाया कि बेटे को जिबा कर दिया गया, बल्कि ये दिखाया गया कि जिबा कर रहे हो, और बेटे की जान लेना मकसूद नहीं था, मकसूद इम्तिहान था। और जो इम्तिहान दिया उसमें वो कामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी कुर्बानी को इसका फदिया दिया, यानी कि हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देके इस बच्चे को छुड़ा लिया। और बड़ी कुर्बानी इस मुराद एक मेंढा है जो उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया ताकि बेटे के बदले इसको जिबा कर दें, और इसी को बड़ी कुर्बानी करार दिया। और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ये सुन्नत जारी कर दी, और इसी तारीख को दुनिया भर में तमाम अहले ईमान जो है जानवर कुर्बान करते हैं और वफादारी और जानसारी के इस अजीम शान वाक़े को याद ताज़ा करते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो पहला बच्चा हुआ था हजरत इस्माइल थे, और इसको कुरान ने गुलामुन हलीम कहा है, और हजरत इसहाक को गुलामुन अलीम कहा गया है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है कि हजरत इस्माइल जो थे हजरत हाजरा के बेटे थे, और हजरत इसहाक जो थे वो हजरत सारा से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत इब्राहिम को नवाजा था। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ कुर्बानी का बहुत जबरदस्त अजीम शान वाक़या है, और इसमें भी बहुत सबक है इस सब्र पे और इस हौसले पे। और कहते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, एक दफा चलाई नहीं चली, दूसरी दफा चलाई नहीं चली, तो वो परेशान हो गए कि अल्लाह मेरी ये नेकी, मेरा ये कुर्बानी कबूल नहीं कर रहे। बजाय ये देखने के कि मेरा बच्चा बच गया, खुश हूं, और जाके उस छुरी को तेज करने लग गए कि ये शायद छुरी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि छुरी
کو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا تھا. جیسے میں نے کہتی ہوں کہ فزیکل اللہ تعالیٰ کے لیے جو فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بے بس ہو جاتی ہیں, کیونکہ اللہ جب کن کہتا ہے تو وہ چیز چلتی ہے, وہ کام کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کن نہیں کرتی تو وہ تیز دھار چاقو بھی جو تھا وہ گردن پہ نہیں چلا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوا اور اللہ نے اس کی جگہ تھا وہ ایک مینڈھے کو لے آئے. آیت نمبر 104. ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحہ لوگوں میں سے ہوگا. پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, ان کے بیٹے کا ذکر, اب دوسرے بیٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی, یعنی کہ ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا. انبیاء اور رسول کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی تھی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12 بیٹے تھے, جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے, اور انہی سے بنی اسرائیل کی قوم بڑی, اور اکثر انبیاء جو تھے انہی میں سے تھے. اور حضرت اسماعیل سے عربوں کی نسل چلی تھی, جن میں سے آخری پیغمبر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ان دونوں کی اولاد میں بعد تو نیک بخت ہیں اور بعد اپنے نفس پہ سری ظلم کرنے والے ہیں. یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پہ بڑا احسان کیا اور انہیں ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ اور درد سے نجات دے دی, اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی, انہیں سیدھے راستے پہ قائم رکھا, اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں, یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں تو ہم بہت پڑھ چکے ہیں واقعہ ان کا. اب یہاں پہ حضرت الیاس کا ذکر آتا ہے. حضرت الیاس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت الیاس موجودہ ریاست اردن کے رہنے والے تھے, اور یہ حضرت عیسیٰ سے 850 سال پیدا ہوئے. اور حضرت سلیمان کی وفات کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیلی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پہ مشتمل تھا اس پہ آل داؤد کے قبضے میں رہا, اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پہ تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام پر قائم ہو گئی. اگرچہ حالات دونوں ریاستوں کے خراب تھے, لیکن اسرائیل کی ریاست کے حالات زیادہ خراب تھے, کیونکہ شرک, بت پرستی, ظلم ستم بہت زیادہ ہوتا تھا. اور جب اسرائیل کا بادشاہ اخیب نے لبنان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی تو فساد اپنے عروج پہنچ گیا, کیونکہ وہ شہزادی مشرک تھی, اور اس کے اثر میں آ کے بادشاہ خود بھی مشرک ہو گیا, اور اس نے ملک میں بال کا ایک مندر قائم کر لیا, اور اللہ واحد کی بجائے بال کی پرستش شروع کر دی. اور اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بال کے نام کی قربانیاں بھی دینے لگے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا. آپ اردن آ کے اپنے اخیب کو نوٹس دیا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنے گناہوں کے پیدائش میں اب اسرائیل ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا, حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی. اور اللہ کے نبی کی بات درست ہوئی, اور 3.5 سال تک بارش بند رہی. آخر کار اخیب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے, اس نے حضرت الیاس کو تلاش کیا, ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا. اور آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں. اس کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کے اپنے معبود کے نام کی قربانی دیں, اور میں اللہ رب العالمین کے نام پہ قربانی دوں گا, اور دونوں میں سے جس کی قربانی بھی غیبی آگ سے بھسم ہو جائے گی اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی. یہ پہلے ہوتا تھا کہ جیسے ہم نے حضرت آدم کے بیٹے جو تھے حابیل قابیل کے سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا قربانی کی مقبولیت ایسی ہوتی تھی, قربانی کو میدان میں رکھا جاتا تھا, اور جس کی آگ وہ قربانی بھسم ہو جاتی تھی وہ قربانی مقبول ہو جاتی تھی. اور بال کے کہتے ہیں کہ 850 پجاری جمع ہوئے, اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں حضرت الیاس کا ان کا مقابلہ ہوا, اور اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی, اور حضرت الیاس نے ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے اور اصلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ واحد ہے, اور جس کی نبی کی حیثیت سے وہ مامور ہو کر آئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت الیاس نے اس مجمع میں بال کے پجاریوں کا قتل کر دیا, اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی, یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا. ان معجزات کو دیکھ کے جو زن مرید اخیب تھا وہ مشرک بیوی کے چنگل سے نہ نکلا, اور اس کی بیوی نے حضرت الیاس کی دشمن ہوگی, اور اس نے قسم کھائی کہ جس طرح بال کے پجاریوں کو قتل کیا گیا اسی طرح وہ نعوذ باللہ حضرت الیاس کو بھی قتل کیا رہیں گی. اور ان حالات میں حضرت الیاس کا ملک کو چھوڑنا
پڑا اور چند سال تک وہ کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزین رہے۔ اور اسی زمانے میں بیت المقدس کے یہودی ریاست کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اس مشرک شہزادی کے اثر میں وہ تمام خرابیاں جو اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھیں یہودی ریاست میں بھی پھیلنے لگی۔ پھر حضرت الیاس نے یہاں بھی فریضہ نبوت اپنا ادا کیا اور بادشاہ کو خط لکھا کہ تم نے اپنے باپ داؤد کی راہ کو چھوڑ دیا ہے اور اخیب کی راہ کو اختیار کر لیا ہے، اور تو نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا جو تجھ سے اچھے تھے، اللہ تجھے بڑی آفتوں سے مارے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ انتڑیوں کے مر سے اور کہا کہ تو انتڑیوں کے مر سے مرے گا۔ اور اس خط میں حضرت الیاس نے جو کچھ لکھا وہ پورا ہوا، اور بیت المقدس کی ریاست بیرونی حملوں سے تباہ ہوئی، اور بادشاہ کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کے لے گئے، اور وہ خود انتڑیوں کی بیماریوں سے تباہ ہو گیا۔ اور چند سال کے بعد حضرت الیاس پھر اسرائیل تشریف لے آئے۔ انہوں نے اخیب ان کے بیٹے کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، مگر شاہی خاندان جو تھا وہ اس گناہ کے کام کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ آخر کار اخیب حضرت الیاس کی دعا سے تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لی۔ تو یہ حضرت الیاس کا جو ہے مینشن یہاں پہ کیا گیا۔ جبکہ انہوں نے قوم، آیت نمبر 24، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بول نامی بت کو پکارتے ہو، یہ سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، لیکن قوم نے نہیں انہیں جھٹلا دیا، بس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پہ سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 32، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اب پھر جو ہیں پیغمبروں کے واقعات جو ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ایک نیا ان میں اسپیکٹ آتا ہے۔ ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہوتے ہی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو تجارتی سفر سے جب ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو جہاں اب بحیرہ مردار ہے، جو دیکھنے میں انتہائی کری ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ متعفن اور بدبودار ہے، کہ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ رسولوں کو جھٹلا کے کیسا انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 39، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ بس ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور اس وقت بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لائے، ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں اور ان کے بیٹے ہیں؟ اب حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ ان کو یونس کے علاقے نینوا میں جو تھا ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور قوم کو بتایا کہ اگر انہوں نے اپنے اعمال درست نہیں کیے تو ان پہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی طور پہ وہاں سے نکل گئے، اور سمندر جا کے کشتی میں سوار ہوئے، اور اپنے علاقے سے نکل کر جانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور اس لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کشتی جو تھی ایک موجوں میں گر گئی، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز آئی تاکہ کشتی کے باقی لوگوں کی جانیں بچ سکے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوا، اور قرآن اندازی کی گئی، اور یہ بات بھی مشہور تھی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آ جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، پھر انہوں نے کہا یہ بزرگ آدمی ان کو ہم کیسے دریا میں پھینکے، اور حضرت یونس علیہ السلام، جیسے میں نے بتایا کہ ایک مشہور تھی بات کہ یہ ایسے تھا جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کے چلا جاتا، تو آپ نے خود جو تھی آپ نے چھلانگ لگا لی، اور جس پہ کہتے کہ ایک مچھلی نے نگل لیا، اور پھر وہ باقی کی باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مچھلی نے آپ کو ایک ساحل پہ اگل دیا، اور آپ بہت نحیف و نزار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا سامان کر دیا، آپ کے پاس ایک کدو کی بیل آ گئی جس کو کھا کر آپ اپنی
جو تھی صحت کو آپ نے بہتری کی طرف لے کر آئے، اور کہتے ہیں ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی بیل، اور اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت نہیں تھا نہ عمارت تھی، تو ایک سایہ دار بیل لگا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ آیت نمبر 54، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ نعوذ باللہ، یہ اشارہ مشرکین کے اس عقیدے کی طرف تھا کہ اللہ نے جنات کے ساتھ نعوذ باللہ رشتہ ازدواج قائم کیا ہے، جس سے لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہی فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان میں انہوں نے نعوذ باللہ ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 160، ہاں اللہ کے مخلص بندے، یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہے۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، پس اب ان قریب جان لیں گے۔ البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے درمیان میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبہ وارن کر دیا گیا ہے، بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ۔ آگے سورہ سواد شروع ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد والقرآن ذی الذکر بل للذین کفروا فی عزت وشقاق۔ سواد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے، تم حق پر ہو، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں نے کھلبلی مچ گئی۔ ابو جہل اور دوسرے سردار وفد بنا کے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، اور ان لوگوں نے پہلے تو حزب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات پیش کی، اور پھر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں اپنے دین پہ چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پہ چھوڑے دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے، اور آپ اس شرط پہ ہمارے ساتھ صلح کریں۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے اور ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے صلح کرو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، اور انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان کو بتائی۔ حضور نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ یہ سن کے پہلے تو لوگ سٹپٹا گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک مفید کلمے کو کیسے رد کر دیں۔ پھر کچھ سنبھل کے بولے، تو ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یک بار بھی اٹھ گئے اور باتیں کہتے ہوئے نکل گئے کہ جو اس سورت کی ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ اور ابن عباس کا قول ہے کہ سواد سے مراد صادق ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیش کر رہے ہیں، نصیحت سے بھرا اور غفلت سے چونکا دینے والا قرآن پیش کر رہے ہیں، پر یہ لوگ اپنی شیخی، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا لفظ بھی کہا گیا،
کہ جو شخص بھی ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام سن لیتا تھا وہ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، تو سوچتے تھے کہ شاید اس پہ ان کا جادو ہو گیا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش ان کے مکہ کے سامنے کلمہ طیبہ پیش کیا تو ان سے یہ کہا کہ اگر تم اسے قبول کرو گے تو عرب و عجم تمہارا تابع ہو جائے گا۔ اس پہ کفار وہاں سے چل دیے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت ہمارے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 3، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی مدتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہے، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی تھی، کچھ نہیں، یہ تو صرف کھڑنت ہے۔ کیا ہم سب میں سے اس پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یعنی کہ آسمان پہ چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے۔ یعنی ان کو چیلنج دیا گیا۔ اور رسیوں کے علاوہ ایک ترجمے یہاں پہ دروازے بھی کیا جاتا ہے جن سے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، یعنی کہ سیڑھیوں کے ذریعے آسمانوں کے دروازوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بند کر سکتے ہو تو وہی کو بند کر کے دکھاؤ۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ظالم جب کسی پہ غضب ناک ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ اور پیر اور سر میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اور یہ بطور میٹافور بھی استعمال کیا گیا ہے کہ قوت اور شوکت اور مضبوط حکومت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے میخوں والا۔ اور سمودیوں نے اور قوم لوط اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پہ ثابت ہوگی، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ اس وقت حضرت اسرائیل سور منہ میں دبائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، گھٹنے ٹیکے، کہ جس وقت اللہ کی طرف سے کون اشارہ آئے گا تو وہ فوراً وہ سور جو ہے جس میں قیامت کا جس سے اناؤنسمنٹ ہے وہ کر دیں گے، اور سور پھونکتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ دودھ دھونے والی ایک مرتبہ کچھ دودھ دھو کر بچے، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت یا کوئی اپنا بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوگی تو وہ اپنا بچہ کتنا سب کو عزیز ہوتی ہے تو وہ بھی وہ چھوڑ دے گی، یعنی کہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے آگے، جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے، فواق کی بات کی جا رہی ہے۔ تو فواق جو ہوتا ہے دودھ دھونے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دھو کر بچے یا اونٹی یا گائے بھینس کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اتر آئے، چنانچہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبردستی پیچھے ہٹا کے خود دودھ دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 مرتبہ دودھ دھونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسی کو فواق کہا جاتا ہے، یعنی کہ سور پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا بلکہ سور پھونکنے کی دیر ہوگی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالوں سے آپ کو بات سمجھاتے ہیں کہ اتنا انسٹنٹ قیامت ہوگی، بلنک آف یور آئی۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سرگزشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے، آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا، یقیناً بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ بہت قوت والا اور رجوع کرنے والے تھے، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، پرندے بھی جمع کر کے سب اس کے زیر فرمان تھے، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تمام کوالٹیز ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد کی نماز، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے، پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغا کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ تو یہ ان کی خصوصیات تھیں۔
کو खूबसूरत आवाज दी हुई थी जिससे वो तस्बीह करते थे और परिंदे उनके जेरे फरमान रहते थे। और ये बड़ा एक वाकया है जो हम देखते हैं कि और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर है जब वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए। अब ये वाकया है, मेहराब से मुराद वो कमरा है जिसमें सबसे अलहदा होकर यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत की जाती है, और दरवाजे पर पहरेदार होते हैं ताकि कोई अंदर आके इबादत में कोई दखल ना डाल दे और ये सब ना हो जाए, यानी कि एक प्रॉपर ट्रैंक्विलिटी के साथ, बड़ी सुकून के साथ आप वहां पे इबादत करें। अब ये वाकया क्या था, ये हम पढ़ते हैं। जब ये हजरत दाऊद के पास पहुंचे, बस ये इनसे डर गए। उन्होंने कहा, खौफ ना कीजिए, हम दो फरीक मुकदमे हैं, हम में से एक ने दूसरे पे ज्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए, नाइंसाफी ना कीजिए, हमें सीधी राह बता दीजिए। सुनिए, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी ये एक भी मुझे ही दे दो, और मुझ पर बात भी बड़ी सख्ती बरतता है। आपने फरमाया, इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लाने का सवाल, बेशक तेरे ऊपर एक जुल्म है। अक्सर हिस्सेदार शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, सिवाय इनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने इन्हें आजमाया है, फिर तो अपने रब से इस्तगफार करने लगे। और आज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह स्वाद है, पारा नंबर 23 है, और आयत नंबर 25। बस हमने भी इनका वो कसूर माफ कर दिया, यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाला, बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। ये पीछे से पढ़ लेते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने इन्हें आजमाया है, फिर तो अपने रब से इस्तगफार करने लगे और आजी करते हुए गिर पड़े और पूरी तरह रुजू किया। बस हमने भी इनका वो कसूर माफ कर दिया, यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले और बड़े अच्छे ठिकाने वाले हैं। अब हुआ ये था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी खुश अलहानी दी थी, अल्लाह के जो थी हमदो सना किया करते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम करने का इरादा किया जिसका बनी इसराइल माशरे में आम रवाज था, और इस काम को मायूब नहीं समझा जाता था और लोग बेतकल्लुफ कर करा लेते थे, लेकिन वो काम एक पैगंबर की शान के मुनाफी था। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बस्ती के दो नेक आदमियों के जरिए तवज्जो दिलाई गई कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खलवत गाह हुजरे में बैठे थे, तो बस्ती के दो नेक आदमी दीवार फैला के मेहराब में आ गए और इनको देख के आप घबरा गए। और वो इसलिए घबराए कि वो सीधे रास्ते से आने की बजाय दीवार फैलान कर आए थे। और उन्होंने तसल्ली दी और अपना मुकदमा पेश किया और इंसाफ करने की दरख्वास्त की। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुकदमे का दुरुस्त फैसला किया, और फैसला करते वक्त ही समझ गए कि मेरे रब ने मुझे आजमाया है, और अपनी गलती का फौरन एतराफ किया और फौरन सजदे में गिर गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से काम करते थे, जबरदस्त कुव्वतों वाले थे, साबिर थे, रुजू करने वाले थे, पहाड़ परिंदे मती थे, आवाज बहुत अच्छी थी, और मजबूत हुकूमत थी, इज्मत अजमत और हिकमत और दानाई भी दी हुई थी, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने फैसला कुन बात की भी सलाह दी थी, और दूसरों को आसानी से बात समझा भी सकते थे। स्कॉलर्स कहते हैं कि हुआ ये था कि एक दफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फौजी को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, और ये उस जमाने में कोई मायूब बात नहीं थी। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस औरत की खूबियों और कमालात का इल्म था, तो उनकी ख्वाहिश भी थी कि ये औरत उनकी मलका होनी चाहिए, ना कि एक आम औरत, ताकि इसकी खूबियों और कमालात से पूरा मुल्क फैज़याब हो। और बड़ी गुड फेथ के साथ उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन एक या मुतअद्दिद बीवियों की मौजूदगी में ये नामुनासिब सी बात लगती थी कि दूसरे बादशाह वक्त की तरह इसके इजहार में जबर का पहलू भी शामिल हो जाता था। इसलिए यहाँ पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक तमसीली वाक़े से इस नामुनासिब हरकत का जो एहसास दिलाया गया और उनको वार्न किया गया। और बात कहते हैं कि ये आने वाले फरिश्ते थे, और बात कहते हैं कि ये इंसान ही थे। और जहाँ पे उनको फौरन अपनी गलती जो थी उनको समझ आ गई। और आप ये देखें कि ये आपकी सब्र का इम्तिहान भी था। आप ये देखते हैं कि एक तो बिला इजाजत दीवार फांद के लोग आए, दूसरा ये कि इबादत के मखसूस औकात में आके उन्होंने मखल किया और इंटरप्ट किया, और तीसरा ये कि उनका जो तकल्लुम बात करने का अंदाज भी जो था आपकी शान के कुछ खिलाफ था। लेकिन अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी थी कि आप जो थी आपने सब्र तहम्मुल से उनकी बात सुनी, और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन तौबा और इस्तगफार की। तो इसमें जो हमें सबक वो ये मिलता है कि सम टाइम्स हम एक चीज को राइट समझ रहे होते हैं, जैसे हमें पता चले कि हम गलत हैं,
تو فوراً ندامت کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے معافی کے خواستگار ہوں۔ آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور عقل مند اسے نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا۔ اب حضرت سلیمان کی خصوصیات آ رہی ہیں۔ بہت اچھا بندہ تھا، بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی تخت پر ایک جسم ڈال دیا، اور پھر اس نے رجوع کیا اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر لی وہب لی، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں اس کی جو وجوہات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ رب کی یاد کی وجہ سے حضرت سلمان جو تھے گھوڑوں سے کہتے ہیں محبت رکھتے تھے، یعنی کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا یہاں تک وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار اور محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ گھوڑوں کے اس میں حضرت سلیمان کا عصر کی نماز یا وظیفہ خاص رہ گیا تھا جو اس وقت وہ کرتے تھے، جس پہ انہیں بہت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ سورج پردہ غروب میں چھپ گیا اور اللہ کی یاد یا نماز یا وظیفے سے میں غافل ہو گیا۔ چنانچہ اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ بہرحال کچھ یوں بھی کہا جاتا ہے، کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ان کے اعلیٰ درجے کے گھوڑے آئے تو آپ نے کچھ بڑائی کے غرض سے نہیں، آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیتا ہے، جیسے گھوڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تو آپ ان کو پیار کر رہے تھے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو مطلب جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال یا آپ کو جو گھوڑے یا کوئی چیز عطا کی ہے تو آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب جیسے کوئی بھی چیز آپ کی اس میں آ جاتی ہے تو آپ اس کو مطلب ٹچ بھی کر سکتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں۔ مومن کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی وسائل ہو، کوئی بھی، تو اس مال اور دولت کو بجائے اپنی شان بنانے کے لیے جب وہ اس کو لوگوں کی محبت میں یا اللہ کی راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو یہ وہ مثال یہاں پہ بیان کی گئی۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک اچھی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے اور آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، ظاہر اس کی صفائی ستھرائی بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے عربک میں مال کو خیر کہا گیا ہے، اور یہ گاڑی بھی اگر خیر کے کاموں میں استعمال ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک بہترین مدد ہے کہ آپ اس میں آپ سوار ہو کر خیر کے راستے میں، یعنی کہ نماز پڑھنے جا سکتے ہیں، یا آپ کو لیکچر لینے جا سکتے ہیں، یا نیکی کے راستے پہ جا سکتے ہیں، اور یا آپ اسی کار میں دوسروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر سفر بھی کروا سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان کو جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گھوڑے دیے ہوئے تھے انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کرتے تھے، اور پھر ان کو اللہ کی راہ ہی میں استعمال کرنے کے لیے ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ تو جس طرح انسان کے پاس زیادہ آتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ اللہ کو بھولنے لگتا ہے، تو اسی طرح یہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جیسے حضرت سلیمان کے پاس گھوڑے تھے تو وہ گھوڑوں کو بلا کے ان پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اسے چھو کر دیکھنا چاہتا ہے، محبت کا اظہار صرف زبان سے ایکسپریشن سے نہیں ہوتا بلکہ ٹچ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، گھوڑوں کو ہاتھ مطلب انہوں نے پیار کیا کہ اللہ کی نعمت ہے، اور کہتے ہیں کہ دولت سے نفرت کرو، دنیا سے نفرت کرو،
ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم بندہ مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کی دیوی نعمتوں میں اللہ کی شان تلاش کرتا ہے، اور غیر مومن اس میں اپنی شان تلاش کرتا ہے، اور ان چیزوں میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بڑائی بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ذکر آ رہا ہے کہ وہ یہ جو گھوڑے تھے ان کو اللہ کی راہ ہی میں استعمال کر رہے تھے، اور ان کی دیکھ بھال بھی اسی لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہوتے تھے. پھر آگے چل کے آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، ان کا تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور اس نے رجوع کیا. یہ آزمائش کیا تھی؟ اس میں بہت ڈفرنٹ اسکالرس کی ڈفرنٹ رائے ہے، اور بہرحال ایک رائے کچھ یوں ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد اس وقت 70 یا 90 تھی، میں ہم بستری کروں گا اور ان سے شاہ سوار پیدا کروں گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کہیں گے. اور اس پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور صرف اپنی تدبیر پر اعتماد کیا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک بیوی کے علاوہ کوئی حاملہ نہیں ہوئی، اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ پیدا کیا وہ ناقص تھا، یعنی کہ آدھا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب مجاہد پیدا ہوتے. تو بہرحال یہ ایک رائے نہیں ہے، ڈفرنٹ رائے ہے کہ اس کے بارے میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں. اور ایک اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، اور تو بڑا ہی دینے والا ہے. بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی. طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، اور ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں. یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں. یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو عطا کیا ہوا تھا، جن ہوا سب چیزیں ان کے قابو میں تھی. یہ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا. اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت کی عقل مندوں کی نصیحت کے لیے. اب یہاں کہا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کا صبر بہت مشہور ہے، اور کہتے ہیں کہ جب شیطان نے بہکاوے کا چیلنج دیا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندے ایوب کو آزماؤ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال، بادشاہت، سب کچھ عطا کی. لیکن جب آزمائش آئی تو وہی مال جو تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، بیماری ہو گئی، اور جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے، حتیٰ کہ ان کے پاس صرف ایک بیوی ان کے ساتھ تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی اور ان کے لیے کام کاج کرتی تھی، اور جو تھا رزق کا انتظام کرتی تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا صبر بڑا مشہور ہے، کہ انہوں نے دعا کی، لیکن ان کی دعا بھی تقریباً 18 سال بعد پوری ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ، ان کا جو ان کے کلمات ہیں وہ بڑے مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے، پہلے میرے پاس جو تھی بادشاہت تھی، دنیا کے کام تھے، تو میں ویسی عبادت نہیں کر سکتا تھا. اب یہ سب کچھ چھن گیا تو اللہ تعالیٰ میں تیری زیادہ اچھی عبادت کروں گا، اللہ تیرا بہت شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا شکر جو تھا بہت زیادہ پسندیدہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان سے کہا کہ زمین پہ پیر مارو اور جس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا، اور اس پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اور کہتے ہیں یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا. بہرحال کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک ہی چشمہ تھا. آیت نمبر 44، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا. اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ بیماری کے دنوں میں جب میں نے بتایا کہ صرف ایک ان کی بیوی رہ گئی تھی، تو ایک دفعہ انہوں نے غصے میں آ کے کسی بات سے ناراض ہو کے حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی، اور صحت یاب ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کے ایک مرتبہ مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیت
ضرب شدید کی نہ ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 45 میں، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات یعنی کہ آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، یہ یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، ان کے پاس نیچے نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی، اور یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، یہ تو ہوئی جزا۔ یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، بس اسے چکھیں اگر گرم پانی اور پیپ اور کچھ اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں، اور یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور خوشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو، تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی کہ فقراء اور مومنین، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی تھی؟ یقین جانو وہ زخمیوں کا جھگڑا ضرور، دو زخمیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں بجز اللہ واحد غالب کے، اور کوئی اللہ کی عبادت نہیں۔ جو پروردگار ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بری خبر ہے، بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے میرے طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے، میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ میں کوئی عالم غیب نہیں ہوں، مجھے صرف وہی پتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 71، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام سجدوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اب یہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آیت نمبر 74، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے سے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے 3 کرائمز کیے، اور انہی 3 کرائمز جو ہیں ہم دنیا کا ہر بندے کو اس نے انہی کرائمز کے اندر انوالو کیا ہوا ہے، ان سینز کے اندر۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر تو اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، ایک تو نافرمانی کی، دوسرا اس نے تکبر کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، اور تیسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری قسمت میں یہ لکھا ہوگا، یعنی کہ اس نے ایک بلیمنگ گیم چلائی، یعنی کہ خود سجدہ نہیں کیا لیکن بلیم اس کو اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ ڈال دیا کہ آپ نے میری قسمت میں سجدہ نہیں لکھا ہوگا۔ اور یہی کام ہم انسان کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں، جیسے کسی نے سوال پوچھا تھا میں کرتے ہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ میں جہاں پہ آ جائے تو سمجھ لیں یہ شیطان کا ڈائلاگ ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور پھر جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ جی اس وجہ سے تھا، کہ یوں وجہ تھا، یہ ساری کر رہے ہیں، تو ساری ہی کرنے سے آپ ایک حرام چیز کو حلال نہیں بنا سکتے۔ حرام کا چھوٹا بھی حرام ہے، حرام کا بڑا بھی حرام ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پھٹکارا۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو
تیری عزت کی قسم ہے ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا. اب اندازہ لگائیں قسم بھی اللہ کی کفر ہے. وجوز تیری ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں. فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے بھی تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے. یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پہ جان لو گے. تکلف کے بارے میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا. اسے معلوم ہوا لباس، خوراک، رہائش اور دیگر معاملات میں جو تکلفات جو آج کل کی معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہو گئے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. اسلام ایک سادہ اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین اور ترغیب کرتا ہے. سورہ زمر آ جاتی ہے. زمر گروہوں کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ آئے گا آیت کے آخر میں ہے سورت کے، تو اس پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے. یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا. پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے تھے کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کریں گے، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا. چھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی ہو اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا. نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور رات کو دن اور دن کو رات پہ لپیٹ دیا. اس نے سورج چاند کو کام پہ لگا دیا، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. آیت 3 میں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ کی بندگی میں کسی کی آمیزش نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس نے پوچھا اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اس کے لیے نہ ہو. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر جو 3 تھی اس کی تلاوت کی کہ دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو ولی بنا لیا، ان کو معبود سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شخص ایک گمان پہ ہے، اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ کارخانے قدرت بتائی گئی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وقت پہ اور طریقے پہ چل رہی ہے. آیت نمبر 6، اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے چوپایوں میں 8 نر اور مادہ اتارے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے دنیا کے انسان تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی لیفٹ سائڈ سے ان کی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ایک سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اولاد آدم جتنی بھی نکلی. اور یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت ہوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کے پسلی سے نہیں ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 8 تمہارے لیے چھپائے میں سے 8 نر و مادہ بنائے. یہ وہی 4 جانوروں کی قسمیں ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کے 8 ہو جاتے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے. یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے. اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوستیوں میں ہونے والا ہے. پھر اسی نے
اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے چوپائے میں سے 8 نر و مادہ اتارے، اور تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پہ بناتا ہے، تین تین اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تین تین تہوں میں، اب یہ ہمیں آج کل ہمارے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ 3 لیئرز میں ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی جب رپورٹ دیکھی تو لکھا ہوتا ہے کٹ ان 3 لیئر سے بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کی پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جھلی، وہ ایک وہ جو ایک اس کو کہتے ہیں نا، ایک پردہ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے، لیٹا ہوا۔ آیت نمبر 9، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخرت کا خوف بھی دل میں ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو تو خوف اور رجا کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پہ سکرات الموت، موت کی بے ہوشی کی کیفیت تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے وہ بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو خوف اور رجا میں پکارے، اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت خوشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت خالص کر لوں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مسل صاحبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندوں، بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کان لگا کے سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں لگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کے گریڈز ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ملٹی سٹوری ہوگا، اور جتنا جتنا جس کا عمل جیسا ہوگا اسی گریڈ میں اسی درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے۔ اور انہی گریڈز کے درمیان میں اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ شراب میں بتا دوں، پینے کے پانی کو، مشروب کو یہاں پہ شراب کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور و فکر کرو میری کائنات پہ، کیسے میں پانی نکالتا ہوں اور اس پانی سے پھر جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین اور یہ پانی مل کر کیا کیا کرشمہ سازیاں دکھاتے ہیں، اور کس طرح کھیتیاں اگتی ہیں، اور پھر ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ یہ سوکھ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ دوسری فصل بھی لے آتے ہیں۔ آیت نمبر 22، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ بہت جلد زوال اور فنا سے دوچار ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شرح صدر، یعنی کہ جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو اسے شرح صدر مل جاتا ہے۔ احسن الحدیثی کتاباً متشابہا،
اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے چاہیے دکھا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ جس کو راہ دکھا دے تڑپ کے دل سے اللہ سے ہدایت کی دعا کیا کریں۔ آیت نمبر 24، بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کے سپر ڈھال اپنی منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں، جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اور یہاں پہ اس آیت میں بھی وفات نبی کا اثبات ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی لوگوں میں آپ کی موت کی تحقیق جو موت کا جب بتایا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اس طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کی نسوخ کے خلاف ہے۔ آپ پر بھی دیگر انسانوں کی طرح موت آ رہی تھی، اسی لیے آپ کو دفن کیا گیا، اور قبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ اور بہرحال ہم جو درود اور سلام آپ کے لیے پڑھتے ہیں، وہ فرشتے آپ کو ضرور جو ہے پہنچا بھی دیتے ہیں۔ یہ جی 23واں سپارہ الحمدللہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔